اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں قومی زندگی کی، اور اس میں کئی ایک مضامین ہیں جن پہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا جو ٹاپک میں لے رہا ہوں وہ دو بنیادی حقوق کے بارے میں ہے، تعلیم اور صحت۔ They are considered to be the fundamental rights of every citizen in a country, and they are also considered to be fundamental duties of a government کہ وہ لوگوں کو تعلیم اور صحت پرووائڈ کرے۔ اور ظاہر ہے بہت سے ڈیولپڈ کنٹریز میں تعلیم اور صحت کی سہولت مفت ہے، گورنمنٹ اس کی ذمہ داری لیتی ہے، اور وہ ظاہر ہے پورا ان کا انفراسٹرکچر ہے اس کام کے لیے جس میں وہ لوگوں کو تعلیم اور صحت پرووائڈ کرتے ہیں۔ جو بہت سے دوسرے ملک ہیں ہم جیسے، وہاں پہ یہ فری نہیں ہے، وہاں کبھی سبسیڈائزڈ ہے، کچھ گورنمنٹ کے ادارے ہیں جہاں پہ نسبتاً کچھ چیزیں آپ کو فری مل جاتی ہیں، اور جیسے گورنمنٹ کے سکولز ہیں، گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں، وہ آپ کو فری دے دیتے ہیں کچھ چیزیں، آپ کو کنسلٹیشن فری مل جاتی ہے، ایڈمیشن میں آپ کی کاسٹ کم ہوتی ہے، تو وہ ظاہر ایک ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے، سکولز کی تو میں نے پہلے بھی بڑی ڈیٹیل میں بات کی کہ گورنمنٹ نے پریکٹیکلی ان سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بس کا کام نہیں ہے، ہم تعلیم نہیں دے سکتے، ہم مینیج نہیں کر سکتے، ہم ٹیچرز کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہم ایجوکیشن کی کوالٹی کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تو ہم اس کو پرائیویٹ اداروں کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں، پرائیویٹائز نہیں کر رہے۔ پرائیویٹائز کا تو مطلب ہے نا آپ نے لاک سٹاک اینڈ بیرل دے دیا ان کو، وہ نہیں ہے۔ بلڈنگ گورنمنٹ کی ہے، امپلائیز بھی انہی کے ہیں، بچے جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہیں، لیکن جو اس کے جو رن کرنا ہے، اس کو چلانا، اس کا انتظام کسی کو آپ نے دے دیا، اور اس کو آپ نے ایک سرٹن اماؤنٹ پے کرنی شروع کر دی، جس پہ میں نے کہا تھا کہ وہ اماؤنٹ اتنی کافی نہیں ہوتی کہ وہ اس سے واقعی ایک بچے کو تعلیم دی جا سکے۔ تو چونکہ ایک بچے کو تعلیم دینے کا خرچہ تقریباً کوئی 2500 سے 3500 روپے، تو ظاہر ہے 2500 سے 3000 3500 گورنمنٹ تو نہیں چارج کرتی بچوں کو، گورنمنٹ تو کچھ بھی چارج نہیں کرتی ہے، بہت نامنل فی لیتی ہے۔ تو جب وہ آؤٹ سورس کرتے ہیں تو وہ اتنے پیسے نہیں دے رہے، وہ اس کے آدھے دیتے ہیں تقریباً، وچ مین کہ باقی آدھے پورے کرنے کے لیے یا تو ادارے کو، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، بچوں کو چارج کریں گے یا پبلک سے ڈونیشن اکٹھی کریں گے، دونوں صورتوں میں بوجھ پبلک پہ پڑے گا۔ صحت کا معاملہ، اس پہ چونکہ میں بات ڈیٹیل میں کچھ کر بھی چکا ہوں، تو صحت پہ بات کر لیتے ہیں آج ذرا زیادہ۔ صحت کا معاملہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے سٹرکچر تو بہت زبردست ہے، یعنی بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں، ٹھیک ہے، رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں، پھر جو اس سے اگلی کیٹیگری، اور یہ بڑے زمانے کے بنے ہوئے ہیں، اور یہ بنے بھی تھے کسی وقت میں، یعنی ایڈ کے پروگرام کے تحت بنے تھے، فورن ایڈ آئی، ان سے بلڈنگیں بنی، ان سے یہ سٹرکچر بنے سارے۔ پھر آپ کے پاس تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہیں جو تحصیل لیول پہ ہیں، پھر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہیں جو DHQs کہلاتے ہیں، وہ ڈسٹرکٹ کے لیول پہ ہیں، ہر ڈسٹرکٹ میں موجود ہیں۔ پھر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہیں جو بیسیکلی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہی تھے، وہ اپ گریڈ ہو گئے، چونکہ وہ ڈویژن بن گیا تو ڈویژنل ہو گئے، ان کا سائز بڑا ہو گیا، ان میں کنسلٹنٹ آ گئے، ان میں فلاں ہو گیا۔ بہت کام ہوا ہے، ایسی بات نہیں کہ کام نہیں ہوا، یعنی آج سے کئی سال پہلے کسی ڈسٹرکٹ لیول پہ کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہوتا تھا، لیکن اب ہیں، اب ہر جگہ پہ ہیں، گورنمنٹ نے اپوائنٹ کیے ہیں، اور وہ باقاعدہ وہاں کام کر رہے ہیں، ہر اسپیشلٹی اب تو اویلیبل ہے۔ تو ایک ڈسٹرکٹ کے آدمی کو ایک بڑے شہر میں آنے کی ضرورت عام طور سے نہیں ہے۔ ڈویژنل کے بعد پھر آپ کے ٹیرشری کیئر ہاسپٹل آ جاتے ہیں جو کہ بڑے شہروں میں ہیں، جن کے ساتھ میڈیکل کالجز بھی اٹیچڈ ہیں۔ اچھا، میڈیکل کالج اب انہوں نے ڈویژن لیول پہ بھی بنا دیے ہیں کہ اگر ساہیوال ڈویژن ہے تو ساہیوال میں ساہیوال میڈیکل کالج بھی بن گیا ہے، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل تو تھا، ایک میڈیکل کالج بھی بن گیا ہے اس کے ساتھ۔ لیکن بہرحال جو ٹرشری کیئر ہاسپٹلز ہیں وہ بڑے شہروں میں ہیں، جیسے لاہور میں، کراچی میں سول ہاسپٹل ہے، لاہور میں میو ہاسپٹل ہے، یہاں پنڈی میں بے نظیر ہاسپٹل ہے، اسی طرح سے وہاں پہ پشاور میں بڑا ہاسپٹل ہے۔ تو یہ سارے بڑے، وہاں پہ 2-3 ہیں، بلکہ ایک سے زیادہ ہاسپٹل ہیں، صرف ایک نہیں ہے، ملٹیپل ہاسپٹلز ہیں، اور وہ گورنمنٹ اون کرتی ہے، گورنمنٹ ان کو رن کرتی ہے، گورنمنٹ ان کا سارا معاملہ دیکھتی ہے، اور وہ چل رہا ہے سلسلہ۔ بہت بڑی سپورٹ ہے، میں بالکل اس کو ڈینائگریٹ نہیں کر رہا ہوں، نہ اس کو انڈرمائن کر رہا ہوں، بہت بڑی سپورٹ ہے، لیکن ایز کمپیئر ٹو واٹ از ریکوائرڈ
یہ سسٹم ناکافی ہے. یعنی ہمارے جو ریشو ہے پاپولیشن ٹو ڈاکٹرز وہ بہت انفیوریبل ہے. جتنی ہونی چاہیے اس سے بہت زیادہ ہے. 1:1000 ٹائپ کچھ آ رہی ہے، یا 1:2 اس سے بھی زیادہ ہے. میں نے کہیں اسٹیٹس میں نے پڑھے بھی تھے، کوٹ بھی کیے تھے کسی اپنے بلاگ میں. بہت انفیوریبل ریشو ہے. یعنی ایک ڈاکٹر پریکٹیکلی اتنے پیشنٹس کو دیکھ بھی نہیں سکتا. اور یہ تو ایک جنرل بات ہے نا. اصل بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز بھی کانسنٹریٹڈ ہیں انٹو لارجر سٹیز. تو بہت سارے چھوٹے ایریاز محروم ہیں، وہاں پہ ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہیں پاپولیشن ہونے کے باوجود. ٹھیک ہے، اب یہ ٹرینڈ آیا کہ ڈاکٹرز نے دیکھا کہ بجائے اس کے کہ وہ بڑے شہر میں آئے تھے، وہیں سے چھوٹے کسی قصبے سے پڑھنے کے لیے آئے تھے، ڈاکٹر بن گئے ماشاءاللہ. پھر انہوں نے سوچا، پہلے تو ان کا انٹینٹ یہی تھا کہ یہیں سیٹل ہو جائیں. پھر انہیں نظر آیا کہ یہ بڑی مارکیٹ ہے اور یہاں کمپٹیشن بہت ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اپنے علاقے میں چلے جائیں واپس. اور وہاں جا کے انہوں نے بڑا اچھا کام کر لیا ہر لحاظ سے. یعنی فیسلٹی بھی بنا دی انہوں نے، پیسے بھی بنا لیے انہوں نے. یعنی ڈوئنگ اے گریٹ جاب ایکچولی. لیکن ناکافی ہے اور پریشر بہت ہے ہاسپٹلس پہ. آپ کسی بڑے ہاسپٹل پہ جا کے دیکھ لیجئے، یو ول ناٹ بلیو کہ کیا یہ ہاسپٹل ہے، یہ کیا چیز ہے. ہر طرف ہر درخت کے نیچے لوگ پڑے ہیں جو لواحقین ہیں، ہر کوریڈور میں پڑے ہیں. مریضوں کا کوئی بیچاروں کا بھی ظاہر ہے بیڈس پہ ہیں، ایک بیڈ پہ دو بھی ہیں. بچے تو خاص طور پہ 2 3 بھی ڈال دیتے ہیں. چھوٹے بچے ہیں ہی نہیں، بیڈس نہیں ہیں، کیا کریں گے. تو یہ جو معاملہ ہے، یعنی اتنا مشکل ہے پاکستان میں صحت کا حصول اگر آپ اس کو گورنمنٹ سے لینا چاہتے ہیں. although I tell everybody کہ علاج کے لیے گورنمنٹ ہاسپٹل میں جانا چاہیے، کیونکہ ایکسپرٹیز کا جو لیول گورنمنٹ ہاسپٹل میں اویلیبل ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں نہیں ہے. جو انفراسٹرکچر گورنمنٹ کے ہاسپٹلز میں ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں نہیں ہے. لیکن بہرحال پرائیویٹ ہاسپٹل نے اپنا کاروبار چمکا لیا، بہت دعوے بھی کر لیے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم فلاں کرتے ہیں، یہ فیسلٹی ہے ہمارے پاس، یہ اسپیشلسٹ ہیں ہمارے پاس، یہ مشینیں ہیں، سب کچھ ہے، جس کی وجہ سے دے میک اے لاٹ آف منی ایکچولی اینڈ دے اٹریکٹ اے لاٹ آف پیشنٹس. دوسرا، چونکہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ایک پریشر ہے، بے شمار پیشنٹ آتا ہے، باریاں لگتی ہیں، انتظار کرنا پڑتا ہے، اکثر اوقات توجہ بھی پوری نہیں ملتی. تو ایوری بڈی ہو کین افورڈ تھوڑا سا بھی، اس کی پریفرنس ہے کہ پرائیویٹلی جا کے دکھا لے، اور اگر داخل ہونا ہے تو پرائیویٹ ہاسپٹل میں داخل ہو جائے. یہ ہے وجہ، مجبوری جس کی وجہ سے پرائیویٹ ہاسپٹل کا کاروبار چمک رہا ہے. چونکہ گورنمنٹ ایز سچ ناکافی ہے اور گورنمنٹ اپنے ریسورسز نہیں جتنے لگانے چاہیے ہیلتھ پہ، اس سے بہت کم لگاتے ہیں. ہماری ایلوکیشن بجٹ کی ہے ہی نہیں، تو یعنی نامنل ہماری وہ ہے نا، تو اس لیے اس سے وہ کام چلتا نہیں. یہ ایک فیکٹر ہے. دوسرا یہ کہ بہرحال سسٹم میں انیفیشنسی ہے، کرپشن بھی ہے، ویسٹیج بھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جو 100 روپے ایلوکیٹ ہوتے ہیں وہ 100 روپے مریض تک نہیں لگتے. اس میں سے کئی لوگ حصہ لے لیتے ہیں پہلے، تو ان دی اینڈ جو بھی اس کا حصہ مریض تک پہنچتا ہے وہ ویسے بھی 100 بھی ناکافی تھا، جو پہنچتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ناکافی ہے. سو یہ معاملہ ہے جس پہ ایکچولی جس کی وجہ سے دونوں ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں میرے آپ کے، تعلیم اور صحت کا حصول، وہ پاکستان میں کافی مشکل میں. اور یہ بھی ایک ایسی بات ہے جس پہ دیکھیے نا، آپ سب لوگ جو ووٹ کرتے ہیں، آپ سب لوگ جو کہ اپنے ممبرز کو سلیکٹ کرتے ہیں، جو ان کے جلسوں میں جاتے ہیں، ان کے کارنر میٹنگز میں جاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کی بڑی ان سے سلام دعا ہے، وہ ان کے قریبی بھی ہیں، سب کچھ ہیں. اس لیول پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اور نارملی دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ریپرزینٹیٹیو کو جو اسمبلی میں پہنچا ہے، آپ اس کو اپروچ کرتے ہیں، اس کو آپ قائل کرتے ہیں، پریشرائز کرتے ہیں کہ وہ ایشوز کو اسمبلی میں لے کے جائے، اور پھر آپ اس کو پریشرائز کرتے ہیں کہ ان پہ کچھ نہ کچھ ان کا حل بھی نکلوائے. تو ہم یہ نہیں کر رہے. ہمارا سارے کا سارا زور اس پہ چلتا ہے کہ یار وہ فلانا MNA ہو جائے تو میرے بھتیجے بھانجے کی نوکری لگ جائے گی، MP ہو جائے تو میرا فلانا تھانے کا مسئلہ حل ہو جائے گا، فلانے ٹیچر کا میں تبادلہ کروا لوں گا، فلانا یوں کر لوں گا. ہم سے آگے نہیں سوچ رہے، وچ از افسوسناک. ٹھیک ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے فنڈامنٹل رائٹس کو پریزرو کرنے کے لیے ہم جو ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں ان کو ہم باقاعدہ استعمال کریں، ان پہ بوجھ ڈالیں اس بات کا کہ جناب آپ اس پہ کام کیجیے، آپ کی ذمہ داری ہے، اور ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے، یو آر آور ریپرزینٹیو، تو وی ایکسپیکٹ یو ٹو ورک فار اس. تو یہ کرنا ضروری ہے، اس پہ کام کرنا چاہیے فوری طور پہ.
اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔